آنے کا موقع میسر ہوا ہے۔ میں اس موقع پر حقوق کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز مسلمان بھائیوں، میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، جس آیت کو آیت حقوق کہا جاتا ہے، حق والی آیت۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا پارٹنر کسی کو نہ بناؤ۔ اللہ کی عبادت میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان نے توحید کو چھوڑ کر شرک پر عمل کیا تو انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا، سب کی جانب میں نے وحی کی۔ وحی کیا ہے؟ لئن اشرکتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زندگی میں آپ سے شرک سرزد ہو جائے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، آپ کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو الارم دے کر، نبی کو وارننگ دے کر ہم جیسے گنہگاروں سے یہ مخاطب ہونا چاہا ہے کہ نبی سے بھی شرک جیسا جرم اگر سرزد ہو جاتا تو نبی کی نبوت کام نہ آتی اور نبی کی تمام نیکیاں ملیا میٹ ہو جاتی، مٹ جاتی۔ ہم جیسے خطا کاروں سے اگر ہماری زندگی میں شرک آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہو؟ معزز مسلمان بھائیو، ایک جگہ اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 کے 18 انبیاء جن کی تعریف آپ نے سنی ہے، اگر ان سے شرک ہو جاتا تو ان کے کیے ہوئے پر پانی پھر جاتا، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی، برباد ہو جاتی، مٹ جاتی، ان کی نیکیاں انہیں فائدہ نہ پہنچاتی، کہ شرک آتا۔ کیوں؟ شرک اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی نے کہا ہے لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارا مرڈر ہو جائے، خواہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، آگ میں جلنا پسند کر لینا، تمہیں مار ڈالا جائے یہ بات پسند کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ اسی کی نصیحت کی تھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، شرک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت ڈینجر گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے۔
شرک کی قباحت کو جاننا ہو تو ایسے ہی جان سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ مجھے بچا لینا شرک سے۔ ہم اور آپ بہت بھروسے والے ہیں نا، اپنی نمازوں پر ہمیں بہت وشواس ہے، اپنے عقیدے پر ہمیں بہت وشواس ہے، ہم کبھی دعا تک نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے، پھر بھی دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بچا لینا، میری آل اولاد کو بچا لینا شرک سے، اسماعیل کو بچا لینا، اسحاق کو بچا لینا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ آج کل کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی تک کرتے ہیں۔ قرآن نے ادب سکھلایا ہے، کیا ادب سکھلایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اس کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اے نوجوانوں، میری ماں و بہنوں سن لو، ماں باپ کے سامنے کبھی اف نہیں کہنا، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے۔ کسی چیز کا ڈیمانڈ کر لیں، بیٹا پانی لے کر آؤ، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے او ہو مجھے کیوں کہہ رہے، گرمی بہت ہے خود لے آؤ، نہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے ماں باپ کو اف کہنے سے منع کیا ہے۔ کتنے غلط وہ لوگ ہیں، کتنے برے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کتنے برے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اور دوسرا طریقہ سکھلایا گیا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ عام طور پر بڑھاپے میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ زیادہ ہوشیار ہیں، آپ جینیس سے معلوم ہے سب کو، لیکن اگر آپ کے ماں باپ کوئی بات کرے تو آپ انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، آپ ان کو نہ جھڑکیں، آپ انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ ان سے بات کیجئے تو بہترین انداز میں بات کیجئے۔ کالج میں پڑھنے والا لڑکا اپنے پڑھانے والے ٹیچر سے کیسے بات کرتا ہے، پروفیسر صاحب، سر جی، بڑے ادب سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ ماں باپ سے بہت اچھے انداز میں گفتگو کیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے پیسہ کما لیا ہے، آپ نے علم و ہنر سیکھ لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان سے بے ادبی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ان سے بات کیجئے تو بہترین انداز میں بات کیجئے، ایسا لگے کہ ابھی آپ لڑکے ہو، آپ کے باپ، وہ آپ کی ماں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے باپ بن جائے اور وہ آپ کے بچے ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور چوتھا ادب یہ ہے ماں باپ کے لیے نرمی کے بازو بچھا دینا۔ جس طرح سے پرندہ، جس طرح سے ایک مرغی برسات کے موسم میں بارش سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نرمی آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیجیے۔ آپ اپنے گھر میں کولر لگا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ کے پاس پنکھا تک نہیں لگا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چپکے چپکے بریانی کھانے کے لیے ادھر ادھر ہوٹلوں کا رخ کر رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ سوکھی روٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ آپ ان کے لیے نرمی کا بازو بچھا دیجئے۔ ماں باپ کے سامنے کبھی بھی گرمی نہیں ہونی چاہیے، گرمی کبھی بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ماں باپ سے گرم ہو جاتے ہیں، ان کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ماں باپ کے سامنے نرمی ہی نرمی ہونی چاہیے، گرمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گرمی کسی اور پر دکھائیے، اپنے ماں باپ پر نہ دکھائیے۔ اور پانچواں ادب سکھلایا کہ ان کے لیے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم کرنا، اس طرح کرم کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم و کرم کیا تھا۔
اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو بھی دعا کیجئے، اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو دعا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، یہ دعا آپ پڑھتے رہیں۔ یہ دعا جب پڑھیں گے تو آپ کو آپ کا بچپنا یاد آئے گا کہ ایک دن آپ چھوٹے تھے، بار بار بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، اب پیمپرس کا زمانہ آ گیا۔ پہلے بھیگے ہوئے بستر پر ماں خود سو جاتی تھی اور سوکھے ہوئے بستر پر اپنے لاڈلے کو، اپنے بچے کو سلاتی تھی۔ تم گر پڑتے تھے، ماں گود سے چمٹا لیتی تھی۔ تم کھا نہیں پاتے تھے، ماں تمہیں کسی بہانے سے کھلاتی تھی۔ آج وہ کسی چیز کا مطالبہ کر دے، کسی چیز کا ڈیمانڈ کر دے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر چارپائی پر لیٹے ہیں، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے تو آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا بچپنا بھول گئے؟ آپ چل نہیں پاتے تھے، آپ بول نہیں پاتے تھے، کتنی مرتبہ قضائے حاجت آپ نے اپنی ماں باپ کی گود میں کیا ہے، لیکن کبھی انہوں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی انہوں نے آپ کو ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ کو پاک و صاف کیا، آپ کی گندگی کو دور کیا اور خوشی سے دور کیا، کبھی تکلیف محسوس نہیں کیا۔ اور آج آپ ہیں کہ ماں باپ کچھ آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، انہیں دوا کے لیے کسی چوراہے پر نہیں لے جا رہے ہیں، آپ سارا سامان لا رہے ہیں، بیوی کے روم میں پارسل کے طور پر پہنچ رہا ہے اور ماں باپ بھوکے سو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، شریعت کے خلاف یہ لوگ